یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 29 اور 30 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور نہ رکھو اپنا ہاتھ بندھا ہوا اپنی گردن کے ساتھ اور نہ کھول دو اس کو بالکل کھلا، ورنہ تم ملامت زدہ اور تہی دست ہو کر بیٹھ جاؤ گے۔ آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کھول دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ بے شک وہی اپنے بندوں کے بارے میں خبر بھی رکھتا ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو مخاطب فرماتے ہوئے ایک تعلیم دی، اور وہ تعلیم اقتصادی اور معیشت کی تعلیم ہے جو دوسروں کی امداد میں بھی حائل نہ ہو اور خود اپنے لیے بھی مصیبت نہ بنے۔ اس آیت کی شان نزول میں یہ فرمایا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے بروایت حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک لڑکا حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری والدہ آپ سے ایک کرتے کا سوال کرتی ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کرتا اس کے سوا نہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر تھا۔ آپ نے اس لڑکے کو کہا کہ پھر کسی وقت آؤ جبکہ ہمارے پاس اتنی وسعت ہو کہ ہم تمہاری والدہ کا سوال پورا کر سکیں۔ لڑکا گھر چلا گیا اور واپس آیا اور کہا کہ میری والدہ کہتی ہیں کہ آپ کے بدن مبارک پر جو کرتا ہے وہی عنایت فرما دیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدن مبارک سے کرتا اتار کر اس کے حوالے کر دیا اور آپ بلا کرتا کے رہ گئے۔ نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب عادت باہر تشریف نہ لائے تو لوگوں کو فکر ہوئی۔ بعض لوگوں نے اندر جا کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کرتا کے بیٹھے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نہ ہاتھ کو اتنا تنگ کر دیا جائے اور نہ اتنا کھول دیا جائے کہ بعد میں تہی دست رہا جائے، یعنی اعتدال کرنے کی تعلیم اس کے اندر دی گئی ہے۔ بد نظمی کے ساتھ خرچ کرنے کو منع فرمایا گیا ہے کہ آگے آنے والے حالات سے قطع نظر ہو کر جو کچھ پاس ہے اسی وقت خرچ کر ڈالا جائے اور مستقبل کے معاملات کو نظر میں نہ رکھا جائے۔ وقتی راحت اور آرام کے اندر سارا مال خرچ کر دیا جائے، پھر کوئی دوسرا آئے، حاجت مند آئے یا کوئی دینی ضرورت پیش آ جائے تو اس کے لیے پھر قدرت نہ رہے اور کچھ نہ ہو خرچ کرنے کے لیے۔ اسی طرح اہل و عیال جن کے حقوق ان کے ذمے واجب ہیں، ان کے حق ادا کرنے سے بھی کوتاہی ہو جائے گی۔ ملومم محسورہ کے الفاظ تفسیر مظہری میں فرمایا گیا کہ ملوم کا تعلق پہلی حالت یعنی بخل سے ہے، اور اگر ہاتھ کو بخل سے بالکل ہی روک لے گا تو لوگ ملامت کریں گے
اور محصورہ کا تعلق کسی دوسری حالت سے ہے کہ خرچ کرنے میں اتنی زیادتی کرے کہ خود فقیر اور محتاج آئندہ کے لیے ہو جائے اور بعد میں اسے حسرت ہونے لگے۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا کہ یہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے جیسا معاملہ کرتا ہے، یعنی جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کھول دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ دونوں صورتوں میں اللہ رب العزت کی طرف سے امتحان اور آزمائش ہوتی ہے، جیسے کہ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا گیا کہ بندوں کے اعمال کو جاننے والا اور دیکھنے والا ہے کہ جن پر رزق کو وسیع کیا گیا، اب ان کا جو ہے وہ کیا معاملہ ہوتا ہے اور کیسا رویہ یہ اختیار کرتے ہیں اپنی زندگی کے معاملات کے اندر، یعنی شکر گزاری کا کرتے ہیں یا نہیں، یا اسے اپنی محنت سمجھنے لگتے ہیں۔ اور جن کے لیے رزق کو تنگ کرتا ہے ان کے لیے بھی یہ امتحان اور آزمائش ہوتی ہے کہ وہ اس پر صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ خرچ کرنے میں اعتدال کی ہدایت کیوں دی گئی ہے؟ آیت میں حکم مسلمانوں کے عام حالات کے لیے ہے جو خرچ کرنے کے بعد تکلیفوں سے پریشان ہو کر پچھلے خرچ کرنے پر پچھتانے لگتے ہیں اور افسوس کرنے لگتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا کہ اگر کوئی لوگ اتنے بلند حوصلہ ہوں کہ بعد کی پریشانی سے نہ گھبرائیں اور اہل حقوق کے بھی حقوق ادا کر سکیں تو ان کے لیے یہ پابندی نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے دن کے لیے کچھ بھی جمع نہیں رکھتے تھے، جو بھی ہوتا تھا خرچ کر دیا کرتے تھے کہ آج ہی آیا اور آج ہی خرچ فرما دیا۔ بسا اوقات بھوک اور فاقے کی تکلیف بھی پیش آتی تھی۔ صحابہ کرام میں بہت سے ایسے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کی راہ میں اپنا سارا مال خرچ کر دیا۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ان کو منع فرمایا نہ ان کو ملامت کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس آیت کی ممانعت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو فقر اور فاقہ کی تکلیف کو برداشت نہ کر سکیں اور جو آئندہ کے لیے محتاج ہو کر اپنے اہل و عیال کے حقوق بھی ادا نہ کر سکیں۔ انہیں اعتدال کی تعلیم اس کے اندر اس لیے دی گئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔